بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہچانو بھلا وہ کون لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے کون سے لوگ ہیں پہچانو، جن کے پاس طاقت ہو کے بھی طاقت نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس ہمت ہو کے بھی ہمت نہیں ہے۔ پہچانو تو وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس صلاحیت ہو کے بھی صلاحیت نہیں ہے۔ غور کرو اس بات میں، ہمارے معاشرے کے وہ کون لوگ ہیں جن کو بیماری نہیں ہو کے بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ ہاں میں بات کر رہی ہوں ہمارے معاشرے کے غریب لوگوں۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں، اللہ کے واسطے یہ سمجھنا بہت 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 ضروری ہو گیا ہے۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا یہ گناہ کرنے سے، لیکن سود کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے غریب لوگ جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ طاقت ہو کے بھی طاقت نہیں ہے، ہمت ہو کے بھی ہمت نہیں ہے، صلاحیت ہو کے بھی صلاحیت استعمال نہیں ہو رہی، اور بیماری نہیں ہو کے بھی بیماری ہے۔ اللہ معاف کرے، وہ مجبور ہو کر سود لینے پر مجبور ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے جیسا گناہ کر رہے۔ کیوں؟ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریبی کو بیماری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے جو صحابہ رضی اللہ عنہ سارے کے سارے زیادہ تر غریب ہی تھے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھروں میں کئی روز فاقے ہوتے تھے۔ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کئی روز فاقے ہوتے۔ یہ حال تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر کا یہ حال تھا۔ غور کرو، آج ہمارے معاشرے میں غریبی ایک بیماری کے جیسی ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن اتنا بڑا مجمع ہوگا، ابھی فی الحال جو موجود ہے وہ لوگ جو آ کے چلے گئے، جو ابھی دنیا میں آنے والے ہیں، سب کے سب اس مجمع میں موجود ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو کہاں تلاش کرنا؟ غور سے سنو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مجھ کو میری امت کے غریب لوگوں میں تلاش کرو، مجھ کو میری امت کے غریب لوگوں میں تلاش کرو۔ کیوں؟ ساری زندگی بھر تکلیف مشقتیں جھیلنے والے، کیا ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ترس کی نظر سے دیکھے، حقارت کی نظر سے دیکھے، معاشرے میں اپنے برابر نہ سمجھے؟ غور کر کے دیکھو اس بات میں، یہ سب ہو رہا ہے، اس کا بہت برا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ مقصد، جس مقصد پہ اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا، اس مقصد کو بھول کر انسان دنیاوی مقصد کے پیچھے لگ جاتا۔ جب دلوں کے اندر ہلچل مچ جاتی نا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں غریب ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان اللہ کے مقصد کو بھول کے اپنے من مانے مقصد میں لگ جاتا۔ اس کا عذاب ہر اس شخص کو ہوگا، ہر اس سماج کے ہر فرد کو ہوگا جنہوں نے دکھاوا کرے تھے، جنہوں نے حقارت کی نظر سے دیکھے تھے، ہر اس شخص کو۔ کہ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دو، اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو۔ اگر ہم سے پہلے یہ گناہ ہو بھی گیا نا تو اللہ کے واسطے ابھی چھوڑ دو۔ کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔